السلام علیکم دوستو، مجاہدین اور سلاطین اسلام کی اہمیت اپنی جگہ، ان کے قصے تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن عالم اسلام میں کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جو تلوار بازی اور جنگ و جدل کے ہنر سے واقف نہ تھیں، لیکن ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جن کے سبب ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد دین اسلام سے روشناس ہوئے۔ آج ہم ایسے ہی ایک ہستی کے بارے میں بات کریں گے جو ترکی کے صوفی شاعر اور درویش تھے، جن کا نام یونس ایمرے تھا۔ یہ نام پاکستانی میڈیا کی زینت اس وقت بنا کہ جب پاکستانیوں کے حالیہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بعد پی ٹی وی پر ایک اور ترکی ڈرامہ نشر کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس ڈرامے کا نام تھا یونس ایمرے عشق کا سفر۔ ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ نام بھلے ہی اجنبی ہو، لیکن یونس ایمرے نامی یہ صوفی شاعر وسطی ایشیا کے ممالک اور ترکی سمیت مشرقی یورپ کے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ آپ شاعر مولانا جلال الدین رومی کو ترکی بلکہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں، جن کی کتابیں سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی یورپ اور امریکہ میں آج بھی بیسٹ سیلر بکس کہلاتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ترکی میں یونس ایمرے کو رومی سے بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، جو کہ گزشتہ 700 سالوں سے ترکیوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ صوفی شاعر یونس ایمرے مولانا رومی اور سلطنت عثمانیہ کے جد امجد ارطغرل غازی کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا ذکر ہے کہ جب تتاریوں نے بغداد کو اس کے خلیفہ سمیت دنیا سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ مسلمانوں کی قوت اور شوکت اور مسلمانوں کے فرما رواؤں کا وہ پہلے سا جاہو جلال صرف کہانیوں تک محدود ہو چکا تھا، جبکہ دوسری طرف صلیبی افواج مسلمانوں کے خاتمے کے در پہ تھی۔ ایسے وقت میں جہاں ارطغرل غازی اپنے زور بازو اور تلواروں سے حالات کا سامنا کر رہے تھے اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں تھے، وہیں یونس ایمرے نامی یہ ہستی اپنی محبت بھری شاعری کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی جانب راغب کرنے میں گامزن تھے۔ عالم اسلام ہمیشہ سے دو طبقات میں تقسیم رہا ہے، ایک شریعت یعنی وہ لوگ جو علماء ظاہر کہلاتے تھے اور ظاہری علوم میں مہارت رکھتے تھے، جبکہ دوسرا طبقہ طریقت یعنی کہ صوفیہ کا تھا۔ یہ لوگ اہل باطل کہلاتے اور دنیا کی آسائشات کو ترک کر کے روحانی علوم کے حصول میں مشغول رہتے تھے۔ یونس ایمرے کی زندگی بھی شریعت اور طریقت کے عین مطابق تھی۔ یونس ایمرے نامی ایک غریب اور مفلس انسان اپنی محنت اور علم کے ذریعے سرکاری قاضی کے عہدے تک جا پہنچتا ہے، جہاں اسے ہر وہ آسائش اور سہولت میسر ہوتی ہے جس کی اس نے زندگی میں کبھی تمنا کی تھی۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو یہ شخص دنیا کی آسائشات کو چھوڑ کر ایک فقیر کی درگاہ کا رخ کر لیتا ہے؟ اس فقیر کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے اور اس کی دیگر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ کتابوں کی کتابیں حفظ کر لینے والا یہ شخص سارا ظاہری علم اپنے سینے میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے حالات پیدا ہوئے جو شاعری کو گمراہی سمجھنے والا یہ کتابی بندہ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہلاتا ہے؟ 1280 عیسوی میں یونس ایمرے ترکی کے ایک گاؤں سارے کوئے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک غریب کسان تھے، لیکن انہی دنوں اناطولیہ میں پڑنے والے سخت ترین قحط نے یونس ایمرے اور ان کے خاندان کو روزی روٹی کے محتاج کر دیا۔ یونس ایمرے کا بچپن انتہائی مرحومیوں اور غربت میں گزرا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مولانا جلال الدین رومی اپنے عروج پر تھے۔ ترکی کے شہر کونیا میں ہر روز معرفت کی محفل سجتی، جس کے ذکر کی گونج سے در و دیوار لرز جاتے تھے۔ ایسے دور میں یونس ایمرے دنیاوی علوم کے حصول میں مصروف اور ایک سرکاری عہدے کے لیے کوشاں تھے۔
تاکہ اپنی خاندانی غربت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد یونس ایمرے نالی جان شہر کے قاضی مقرر ہوئے، جہاں عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کی بدولت انہوں نے خوب شہرت حاصل کی۔ اور ایک دن کمرہ عدالت میں یونس ایمرے کی ملاقات ایک صوفی چرواہے تابتوک سے ہوئی، جو کسی جرم کے الزام میں یونس ایمرے کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اس مقدمے کے سلسلے میں یونس ایمرے کی صوفی تابتوک سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کا یونس ایمرے پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور صوفی تابتوک کی شاگردی اختیار کر لی۔ صوفی تابتوک نے یونس ایمرے کو سخت ترین مجاہدوں سے گزارا۔ آپ نے نہ صرف جنگل سے لکڑیاں کاٹی بلکہ گلی گلی گاؤں گاؤں میں صدائیں بھی لگائیں۔ ان تمام آزمائشوں اور صوفی تابتوک کی رہنمائی نے یونس ایمرے کو ایسا شیریں گفتار بنا دیا کہ جو بھی آپ کی باتیں سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ جہاں مولانا جلال الدین رومی کا حلقہ اثر شہر کے عالم فاضل اور صوفیوں پر مشتمل تھا، ان کی تحریریں اشرافیہ کی زبان یعنی فارسی میں ہوا کرتی، تو دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے۔ ان کے گیت عام ترک زبان میں ہوتے، اسی لیے وہ عوام میں جلد مقبول ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ یونس ایمرے نے 1320 عیسوی میں وفات پائی۔ یونس ایمرے نے تحریری طور پر کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام، نظمیں اور رباعیات سب سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہیں۔ انہیں اپنی موت کے 780 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ترکی عوام کے دلوں میں راج کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یونس ایمرے کی مقبولیت کا اندازہ ڈاک ٹکٹ، ترکی کرنسی اور سکوں پر مبنی ان کی تصاویر اور ترکی میں جگہ جگہ پر قائم ان کے مجسمے دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک ان پر بنے ڈرامے کا سوال ہے تو شاید ہی اسلامی تصوف پر اس سے پہلے ڈرامہ بنا ہو جو کہ اتنا شاندار ہو۔ اگر یہ ڈرامہ اردو میں نشر ہو تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلومات سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔